بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے 8واں درس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بندے کو تعلیم کی جا رہی ہے کہ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جناب والا آئے بسملہ میں ہماری بحث جو ہے کلمہ ثانیہ میں چل رہی تھی، دوسرے لفظ میں چل رہی تھی، لفظ اسم میں، اور لفظ اسم کے حوالے سے سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں 2 نتیجے پیش کیے تھے۔ پہلا نتیجہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ 2 طرز پر ہیں، 2 قسموں میں ہیں، تو جو ذات والا پر دلالت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اسما دلالت کرتے ہیں، وہ لفظ اللہ ہے، اور وہ اسما جو ذات سے وابستہ صفات پر دلالت کرتے ہیں، وہ باقی اسماء و صفات ہیں۔ اور دوسرا نتیجہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ لفظ اللہ کی دلالت بلا واسطہ اور ڈائریکٹلی ذات والا پر ہے، اور انڈائریکٹلی اور بالواسطہ اس کی دلالت باقی صفات مبارکہ پر ہوتی ہے۔ لہٰذا جیسا کہ علامہ طباطبائی کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر لفظ اللہ کو لفظاً بیان کرنا چاہیں تو اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس ذات مطلقہ کا نام ہے جو لامتناہی صفات کمالیہ کے لیے سرچشمہ ہے۔ جناب یہ دونوں نتیجے جو ہے باب تمثیل کے عنوان سے ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ پھر ہم اسی مثال کی جانب پلٹتے ہیں اور اسی مثال میں تھوڑا اور غور و فکر کرتے ہیں کہ جس نومولود کی ذات کو ہم نے لفظ علی سے تعبیر کیا، جس پیدا ہونے والے بچے کا نام ہم نے علی رکھا، اور جب اس میں صفت علم آئی تو اسے عالم کہا، جب اس نے قرآن حفظ کر لیا، جب ملکہ استنباط اس کی ذات سے وابستہ ہو گیا، جب اپنے نتیجوں کی
وہ بالفعل تبلیغ کرنے لگا تو ہم نے اس کو حافظ، مجتہد اور مبلغ کا نام دیا۔ لہٰذا اس نومولود کے حوالے سے ہمارے پاس کتنے نام آ گئے؟ اس کی ذات کے لیے ہم نے لفظ علی کو چنا، اس کو عالم کہا، اس کو حافظ کہا، اس کو مجتہد کہا، اس کو مبلغ کہا۔ لہذا یہ 5 اسماء، یہ 5 الفاظ اس کی ذات کی پہچان بن گئے۔ اور چونکہ اسماء 2 طرز کے ہیں تو ان میں سے کچھ جو ہے اس کی نومولود ذات کی پہچان بن گئے، جیسے کہ لفظ علی جو اس کی ذات کی عکاسی کر رہا ہے، اور کچھ اس کی ذات کی نہیں بلکہ ذات سے وابستہ صفات کی پہچان بن گئے، جیسے کہ لفظ عالم اس میں صفت علم کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے، لفظ حافظ اس میں قرآن کی یادداشت پر دلالت کر رہا ہے، لفظ اجتہاد اس میں ملکہ استنباط کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ مبلغ اس میں صفت تبلیغ کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا جناب اگر یہ بات ہضم ہو گئی کہ 5 الفاظ جو ہے اس کی ذات کی یا ذات سے وابستہ صفات کی عکاسی کر رہے ہیں، تو ایک آسان اور فطری سا سوال جو ہے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ بالفرض اگر فرض کیجئے کہ اس عالم میں الفاظ کا وجود ہی نہ ہوتا، اگر اس عالم میں الفاظ نہ ہوتے تو کیا اس نومولود کی ذات ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ایک بار دوبارہ جناب اس سوال کو دہراتا ہوں، اگر عالم میں الفاظ نہ ہوتے تو الفاظ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ذات پر کوئی اثر پڑتا یا نہیں پڑتا؟ الفاظ کے نہ ہونے کے سبب کیا اس کی ذات بھی نہیں ہوتی؟ اور کیا اس کی ذات الفاظ کے ہونے کی مرہون منت ہے یا نہیں؟ جناب آسان سا سوال ہے اور اس کا جواب بھی نہایت آسان سا ہے۔ اگر تھوڑا غور و فکر کیا جائے تو آپ جواب سے متفق ہوئیں گے کہ الفاظ کے ہونے یا نہ ہونے سے واقع و خارج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الفاظ ہوں یا نہ ہوں، واقع جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض الفاظ نہ بھی ہوتے تو اس نومولود کی ذات ہوتی، لہذا الفاظ کے نہ ہونے سے اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جناب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ الفاظ الگ شے ہیں، اسماء الگ شے ہیں، اور واقع و خارج میں جو ذات اور صفات ہیں وہ الگ شے ہیں۔ اسم مسمى سے مختلف اور علیحدہ شے ہے، الفاظ ان مدلولات سے کہ جن کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے الگ چیز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی بات کو مثال میں تطبیق کریں تو وہ نومولود کی ذات کہ جس کو علی کے نام سے یاد کیا گیا، لہذا یہ لفظ علی عین ذات نومولود نہیں ہے، بلکہ لفظ علی الگ چیز ہے اور ذات نومولود الگ چیز ہے۔ جناب جس طریقے سے لفظ علی ذات نومولود سے مختلف اور علیحدہ شے ہے، بالکل اسی طریقے سے اور صفات کا معاملہ ہے۔ جناب اگر یہ مختصر سا مطلب
آپ کے ذہنوں میں سما گیا، اگر یہ مختصر سا مطلب ہضم ہو گیا تو ایک نہایت عمیق اور دقیق نتیجے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو ہم اپنے ممثل کی جانب چلتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب الفاظ اپنے مدلول سے مختلف ہوتے ہیں، جب اسم غیر مسمى ہوتا ہے، مسمى سے مختلف ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اسماء جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیان کیے گئے ہیں، وہ اسماء ذات بابرکت سے مختلف ہیں۔ وہ اسماء جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ عین ذات نہیں ہیں، چونکہ قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسم الگ ہوتا ہے، مسمى الگ ہوتا ہے، لفظ الگ ہوتا ہے، مدلول لفظ الگ ہوتا ہے، لہٰذا ذات والا، ذات مطلقہ ایک الگ شے خارج کی ایک الگ حقیقت ہے، اور اس کی عکاسی کرنے والے اسماء عین ذات نہیں ہیں، گرچہ کہ اس ذات بابرکت کو سمجھنے کے لیے، اس ذات بابرکت کو بیان کرنے کے لیے ہم ان اسماء کے محتاج ہیں اور ان اسماء کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لہذا جناب یہ ایک عمیق اور دقیق نتیجہ جہاں تک آسان ہو سکتا تھا اس انداز میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن حضور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عمیق مطلب کو اگر آسان الفاظ میں، آسان انداز میں پہنچایا جائے تو یہ آسان بیان ہی اس نتیجے کی حقانیت میں شبہات پیدا کر دیتا ہے، گرچہ کہ جو نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ نتیجہ علماء کے نزدیک مسلم ہے، بلکہ تمام ذوی العقول کے نزدیک یہ نتیجہ مسلم ہے اگر تھوڑا غور فکر کر لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس نتیجے کے حوالے سے چند روایات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا تاکہ اس نتیجے کی تائید ہو سکے۔ جناب تفسیر نور الثقلین میں محمد بن سنان نے امام رضا علیہ السلام سے لفظ اسم کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ فرماتا ہے نا آیہ بسملہ میں بسم اللہ کے اسم سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے اسم کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ آیا اس روایت میں محمد بن سنان نے امام رضا سے لفظ اسم کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، ما ہو، کہ اسم کی حقیقت کیا ہے؟ تو مولا نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اسم جو ہے صفت للموصوف، صفت لموصوف، مولا فرماتے ہیں اسم جو ہے ایسی صفت ہوتی ہے جو موصوف کو بیان کر رہی ہوتی ہے، لہذا امام رضا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اسم کو صفت سے تعبیر کیا ہے، اور اسم جس شے کے لیے رکھا جاتا ہے اس شے کو موصوف سے تعبیر کیا ہے، اور کیا فرمایا صفت لموصوف، کہ اسم جو ہے ایسی صفت ہوتی ہے جو موصوف کو بیان کر رہی ہوتی ہے، لہذا جناب اسم صفت ہے، اور یہ صفت جس چیز کو، یہ اسم جس چیز کو بیان کر رہا ہے مولا نے اس کو موصوف سے تعبیر کیا ہے۔ اور اگر آپ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں دیکھیں، مولا الکل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خطبے میں صفت و موصوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا اس خطبے میں فرماتے ہیں لشہادتی کل صفت انہا غیر الموصوف
وشہادتی کل موصوف شہادتی کل موصوف انہ غیر الصفتی. مولا فرماتے ہیں کہ ہر صفت شاہد و گواہ ہے کہ وہ غیر موصوف ہے، اور ہر موصوف گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنی صفت سے مختلف الگ شے ہے. لہذا جناب نتیجہ کیا ہے کہ اسم اگر صفت کے ذریعے تعبیر کیا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ صفت غیر موصوف ہوتی ہے، لہذا اسم غیر مسمى ہوتا ہے. اور اگر اسم کو لفظ صفت سے تعبیر نہ کیا جائے بلکہ اسم کو لفظ اسم ہی سے تعبیر کیا جائے، جیسے کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے کتاب میزان میں یہ تعبیر استعمال فرمائی ہے. علامہ طباطبائی آئے بسملہ کے ذیل میں جب لفظ اسم پر پہنچتے ہیں تو اسم کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْمُ فَهُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمُسَمَّى. فرماتے ہیں جہاں تک اسم کی بات ہے تو اسم ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے مسمى پر، جو دلالت کرتا ہے ذات خارجی پر. لہذا جناب یہاں علامہ طباطبائی نے اسم کو لفظ اسم سے تعبیر کیا، اور جس شے کے لیے یہ نام رکھا گیا ہے اس کو مسمى سے تعبیر کیا. اگر آپ اس تعبیر کے حوالے سے دیکھیں تو تفسیر نور الثقلین ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہشام بن حکم میں فرماتے ہیں کہ جب مولا سے اسماء اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا وہاں پر فرماتے ہیں الاسم غیر المسمى. مولا فرماتے ہیں کہ اسم جو ہے مسمى کا غیر ہوتا ہے. اسم الگ شے ہوتی ہے، مسمى الگ شے ہوتی ہے. لہذا جناب چاہے آپ اسم کو صفت سے تعبیر کریں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صفت غیر موصوف ہوتی ہے. یا آپ اسم کو اسم سے تعبیر کریں تو صادق آل محمد فرماتے ہیں اسم عین مسمى نہیں ہوتا بلکہ اسم غیر مسمى ہوتا ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ بابرکت کے جو اسما ذکر کیے گئے ہیں یہ عین ذات نہیں ہیں بلکہ یہ ذات سے مختلف الگ شے ہیں، اور ذات بابرکت الگ شے ہے. گرچہ کہ ہماری عقلوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہم محتاج ہیں کہ ہم سہارا لیں اس ذات بابرکت کو سمجھنے کے لیے، اس ذات بابرکت کو بیان کرنے کے لیے ان اسماء مبارکہ کا. لہذا عزیزان گرامی یہ اہم نتیجہ ہے جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا. اب اس نتیجے پہ کون سے اثرات مترتب ہوتے ہیں، اس نتیجے کا فائدہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ مطلب اگلے درس میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا. والحمد للہ رب العالمین.